علاقوں کا مقام بادشاہ. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی. جناب صدر معزز حاضرین، آج کے اس معزز ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے خودی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود غریبی میں نام پیدا کر. جناب اعلیٰ، سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا، اور بولنے والوں نے بہت سی درائد دی ہوگی، لیکن نہ کوئی خودی کے راز کو پا سکا اور نہ ہی اس کا آشکار کر سکا. جناب والا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی کیا ہے؟ اگر خودی کی حقیقت کو جاننا ہے تو کربلا کے شہداء سے پوچھو، قاسم کی تکرار سے پوچھو، غزنوی کی یلغار سے پوچھو، اور حیدر کی تلوار سے پوچھو. اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ اور میرے لہجہ کاٹدار سے پوچھو، تو جواب یہی ملے گا: خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی حمیت ہے، خودی رب تعالیٰ کو پا لینے کا ایک نام ہے. یہ بات محتاج دلیل نہیں بلکہ ایک مسلمان حقیقت ہے. جناب اعلیٰ، آئیے ذرا سی دیر کے لیے تاریخ میں بغیر کر اپنے ماضی میں جانتے ہیں تو مسلمان خودی سے بھرپور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا پرچم اٹھائے، وہ بنیاد مشروط کی تحریر بنے اور وَجَاہَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی امیر تصاویر بنے، جو بڑھے تو بڑھتے چلے گئے اور رب تعالیٰ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، کیونکہ ان کا سرمایہ اور اساس خودی تھا. مگر پھر جناب عالی، گواہ دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی. افسوس سر افسوس، پھر دولت اسلام پر ایسا شبیہ کیوں پڑا کہ الامان، الحفیظ، اور وقت نے دیکھا کہ قرطبہ کے کتبخانے جلے اور بغداد کا سارا علم فرات میں بہ گیا. جی ہاں صاحب صدر، یہ وہی فرات ہے جس میں سکوت تار حمیت اور وقت قدیدہ مسلمانوں کا حساب گواہ تھا. جناب اعلیٰ، تاریخ شاہد ہے کہ جب ہم نے خودی کو اپنا رہنما بنا کر سفر کا آغاز کیا تو کامیابی ہمارا مقدر بنی، لیکن جب ہم سے خودی کا وقت چھین گیا تو ہمارے حصے میں اندھیرے آئے اور ہم محتاج زمانہ بنے. ہم کشکول بردار قدار کر بنے اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. کچل ڈالا تھا جس نے بھاؤں میں تاج سردارا، لیکن پھر بھی آؤ صفا کھندیروں کی چٹانیں توڑیں اور سائے شخص اچھالے سورج جیسا جس کی کرنوں سے بکھر جائیں درو بامیں حیات، جس سے معصوم نگاہوں میں سویرا ابھرے، جس سے نسل در نسل کی ظلمت کا کافور نکلے، جس سے مفلس شہر کے آنگن میں سویرا ابھرے. ہمارے نئے بنا کر